نحمدہ ونصلی ونسلم علی افضل الرسل والانبیاء قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغیبت اشد من الزنا۔ سامعین، آج کی اس نشست میں غیبت کے عنوان پر چند گزارشات پیش کرنی ہے۔ غیبت ایک ایسا موضوع ہے، ایک ایسا گناہ ہے جو ہر چوک چوراہے، ہر مجلس میں سر عام کیا جا رہا ہے، بغیر کسی ڈر کے کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں میں نے جو آیت تلاوت کی ہے، یہ پارہ نمبر 26 سورہ حجرات آیت نمبر 12 کا ایک ٹکڑا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے، فَكَرِهْتُمُوهُ، اسے تو تم ناپسند کرتے ہو۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں غیبت کے گناہ کی سنگینی اور شناعت کو بیان کیا ہے کہ جیسے تمہیں یہ پسند نہیں کہ تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ، ایسے ہی اللہ کو تمہارا غیبت کرنا بھی پسند نہیں، کیونکہ اللہ کے نزدیک کسی کی غیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی آدمی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہو۔ اب ذرا غور فرمائیں کہ اس آیت میں اللہ نے غیبت کے گناہ کی سنگینی کو کس عجیب مثال سے بیان کیا ہے۔ ایک تو انسان کا گوشت کھانا، اور انسان بھی کون سا؟ کوئی غیر نہیں، اپنا بھائی، اور وہ بھائی بھی زندہ نہیں بلکہ مردہ، یعنی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا جتنا سنگین ہے، کسی کی غیبت کرنا اس سے بھی کہیں زیادہ سنگین اور خطرناک ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو عورتوں نے روزہ رکھا اور روزے کی حالت میں آپس میں بات چیت کرنے لگیں، اور اسی بات چیت کے دوران کسی کا تذکرہ شروع ہوا اور اس کی غیبت بھی انہوں نے کر دی۔ خدا کی قدرت کے کچھ دیر بعد دونوں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور حالت مرنے والی ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ دو روزہ دار عورتوں کی حالت بہت خراب ہے، مرنے کے قریب ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی خبر دے دی گئی کہ ان دونوں نے غیبت کی ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں خواتین کو اپنے پاس بلوایا۔ جب وہ آ گئیں تو حکم دیا کہ ایک بڑا پیالہ لاؤ۔ جب پیالہ لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک کو کہا کہ اس پیالے میں قے کرو۔ اس نے قے کی تو قے میں پیپ، خون اور گوشت کے ٹکڑے خارج ہوئے۔ پھر دوسری عورت کو بھی حکم دیا کہ پیالے میں قے کرو۔ اس نے بھی قے کی اور گوشت، پیپ اور خون کے ٹکڑے خارج ہوئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے ان بھائیوں اور بہنوں کا خون، پیپ اور گوشت ہے جو تم نے روزے کی حالت میں کھایا ہے۔ یعنی روزہ رکھ کر تم دونوں کھانے پینے سے تو رک گئیں، لیکن روزہ رکھ کر دوسرے مسلمان بھائی کا خون گوشت کھانا تم نے نہیں چھوڑا، غیبت تم نے نہیں چھوڑی، جس کے نتیجے میں تم دونوں کے پیٹوں میں یہ چیزیں بھر دی گئیں اور تم دونوں کی یہ حالت ہوئی۔ خبردار آئندہ کسی کی بھی غیبت نہ کرو۔ تو سامعین، اس آیت کی تفسیر سے اور اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ غیبت کرنا کتنا سنگین گناہ ہے اور اس کی شناعت اور قباحت اللہ کے نزدیک کتنی زیادہ ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں غیبت جیسے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم 100% اللہ اور نبی کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔